الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر خصوصی انعام فرمایا اور اس امت کے اوپر خصوصی کرم اور فضل فرمایا کہ رمضان جیسا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ شہر عظیم، یہ بہت بڑا مہینہ ہے۔ یہ جو عظیم ہے نا، اس کے اندر مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ جو ہے نا شہر عظیم، دن اور رات کے اعتبار سے تو وہی ہے جس طرح عام دنوں میں دن ہوتی ہے رات ہوتی ہے، لیکن عظیم کس اعتبار سے کہ اس کے اندر جو رحمتیں، برکتیں، انوارات ہوتے ہیں نا وہ کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی۔ اتنی زیادہ برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی برکات ہے کہ اس برکتوں کو نا کہتے ہیں کہ سمندر سے قطرہ ایسی نسبت ہے اس کو کہ جس طرح انسان ایک سمندر جیسی برکات ہے اور باقی مہینوں میں قطرے جیسی برکت ہے۔ تو یہ سمندر جیسی، تو سمندر کو قطرے سے کیا نسبت؟
تو اتنی زیادہ برکتیں اللہ پاک نازل فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر مسلمان ملکوں میں اور مسلمانوں جہاں پر رہتے ہیں نا، وہاں ان برکتوں کا ظہور ہوتا ہے کہ وہاں مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ جب مسلمان روزے رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا ماحول ایسے ہی بنا دیتا ہے کہ جس طرح ہم رات کو جب سوتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو اندھیرا بالکل جو ہے نا چھا جاتا ہے، اور اندھیرے کی چادر گویا کہ کھینچ کے تاریکی کی اور بالکل اس کو جو ہے نا تاریک بنا دیتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ یہ جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا، کہ رات کو ایک ایسا ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتے ہیں کہ انسان کو نیند آئی جاتی ہے، ماحول کے اندر سونے کو دل کرتا ہے کہ یار اس کے اندر آرام کرے، تو پورے کا پورا ماحول بنا، دن کو روشن تو انسان سونا بھی چاہے تو کہ یار نہیں میرے تو کچھ کام کرنا ہے، روشنی ہے، دن کا اجالا ہے، ماحول بنا دیا۔ کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے بنایا۔ ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ماحول نصیب فرما دیتے ہیں۔ پھر یہ ماحول، یہاں اس فرق کو سمجھنے کی بات ہے کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سمجھیں کافر ممالک کے اندر جائیں تو وہاں یہ پتہ نہیں چلتا کہ روزہ ہے یا نہیں۔ اگر خال کہیں مسلمان رہتے ہیں نا، کہیں ایک کا دکا، تو ادھر ماحول نہیں ہوتا، مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یار ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، کھانا پینا چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو جانے والا جو روزہ رکھنے والا نا اس کو ایک ماحول نہیں ملتا۔ تو جہاں ماحول نہیں مل رہا، تو جب ماحول مل رہا ہے دونوں میں فرق کیا ہوا کہ بھئی یہ ماحول تو مسلمانوں کے اس روزے کو قبول کر کے رکھنے کا نام ہے، اور اس سے یہ ماحول جو ہے سامنے آتا ہے اور بنتا ہے کہ بھئی ہر طرف سارے کے سارے ریسٹورنٹ بند کر دیتے ہیں، ہوٹل بند کر دیتے ہیں، کاروبار اپنا اس کا بند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ بھی اس کا احترام کر رہے ہوتے ہیں کہ اور اگر وہاں کوئی مسافر بھی تو آ سکتا ہے نا، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اس کے باوجود لوگ اپنے ان ساری چیزوں کو بند کر کے اور ماحول ایسا بنا دیتے ہیں، کیوں؟ احترام رمضان میں کہ یار یہ روزے کا احترام ہے، ہم اگر یہاں پر کھولیں گے تو عجیب سے لگے گا۔ تو وہ ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے، مسلمانوں کے عمل کرنے کی وجہ سے نصیب فرما دیتے ہیں۔ پھر انسان کے اندر شرمندگی ہوتی ہے کہ کوئی اگر ان کے اندر روزے کو کھائے، اگر رمضان کے اندر بھی کوئی آدمی روزہ اگر کھاتا ہے اور اس طرح کوئی کرتا ہے تو اس کو بھی شرم آتی ہے، اور وہ بھی چھپ چھپ کے کہیں کوئی کرتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے تو یوں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا عظیم بنا کر دنیا کے اندر یہ جو ہے نا ماہ مبارک بنایا، اور ہر سال یہ اللہ نصیب فرماتا ہے۔ نصیب تو فرمایا، لیکن کس کو نصیب؟ جس کے نصیب میں ہوگا تو اس کو نصیب میں ملتا ہے، اور جو قدر کرے گا تو اس کا فائدہ اٹھائے گا، جو قدر کرے گا تو فائدہ اٹھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رات میں، پہلے ابتدا کے اندر آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، اور فرمایا کہ اتاکم شہر عظیم، اور تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں والا آ رہا ہے، برکتوں والا آ رہا ہے۔ اور بلکہ آپ نے فرمایا اس کے عشرے، جو عشرے ہے نا، اول رحمت و اوسط مغفرت، پہلا عشرہ اس کا رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ اس کا مغفرت کا ہے، وآخر عتق من النار، اور آخری عشرہ اس کا جہنم سے خلاصی کا ہے۔ یہ جو بیچ میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، رحمتوں اور مغفرتوں اور اس کے ساتھ جہنم سے خلاصی کا، یہ اللہ نے تو رکھ دیے۔ کیوں؟ مومن جو روزہ رکھتا ہے نا، اس کی ابتدائی کیفیت ہے کہ رحمتوں کی برساتیں لے، رحمتیں لیتا رہتا ہے، اور روزے کی قدر کرتا ہے، اپنی آنکھ، کان، دل، دماغ، سوچ، فکر، ہر ایک دبا سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، رحمتیں حاصل کر کے دوسرے عشرے میں آ کر
مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں کہ بھئی اپنی مغفرت کروا لیں. اب اور آخری عشرے میں تو جہنم سے خلاصی. یہ جہنم سے خلاصی یعنی جہنم سے خلاصی کا پروانہ لینا ہے. لیکن کیا ہے؟ لینا خود ہے، لینا خود ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب ہر ایک کو بس اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ نے مسلط نہیں کرنا. یہ یاد رکھیں، اللہ نے مسلط نہیں کرنا. انلزمکموها وانتم لها کارہون، کہ تمہارے اوپر جبر کریں، تم اس کو ناپسند کرو، ہم مسلط کریں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوگا. ہاں اللہ تبارک تعالیٰ، اور اس کی ایک دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بد دعا فرمائی ہے. اس شخص کے لیے بد دعا فرمائی. بد دعا جبرائیل امین نے فرمائی اور آپ نے اس پر آمین کہا. وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھی کے اوپر جب آپ نے قدم رکھا، آپ نے کہا آمین. دوسری سیڑھی کے اوپر جب قدم رکھا، آپ نے کہا آمین. اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر کہا آمین. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آمین کا مقصد کچھ سمجھ نہیں آیا. تو آپ نے فرمایا جبرائیل امین نے بد دعا کی، تباہ برباد ہو جائے وہ انسان. جب ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو تباہ برباد ہو جائے وہ انسان کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر. اور جبرائیل امین نے بد دعا کی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین پر. تو بھائی والدین کی خدمت سے بھی انسان جنت حاصل کر سکتا ہے. نہیں کرے گا تو یہ بد دعا لگی. دوسرا آپ نے فرمایا کہ تباہ برباد ہو جائے وہ انسان جس پر ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ گزرے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا لے. رمضان المبارک کا مہینہ گزرے، وہ اپنی بخشش نہ کروا لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین. اور تیسرا یہ کہ برباد ہو جائے، خسارت ہو جائے وہ انسان کہ جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ اس پر درود نہ پڑے. تو فرمایا یہ، تو آپ نے کہا آمین. اب یہ بد دعا جبرائیل امین کی اور آمین کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بتائیں قبولیت میں کوئی شک ہوگا؟ اب کرنا کیسے نہیں ہے؟ ہم لوگوں نے لینا ہم نے. یعنی اگر جو ہے نا والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنی ہے تو وہ بھی خدمت کر کے جنت حاصل کرنی ہوگی، راضی کر کے جنت حاصل کرنی ہوگی. خود بخود ایسے نہیں ہے کہ خود بخود، یہ عمل سے. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے جنت حاصل کریں گے. آپ کا نام آیا تو قدر کریں گے، درود پڑھ. اس لیے جب بھی نام لیا جائے نا محمد تو سب کے صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی نام لیا جائے، جس مجلس میں بھی لیا جائے، یہ محبت کا ایک عظیم رشتہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے انسان تو سبحان اللہ کیا یہ لطف ہے. اتنی اللہ پاک اس کے اوپر رحمت. عام حالت میں، عام حالت میں، یعنی عام حالت میں اگر کوئی درود پڑھتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس پر کیا ملتا ہے؟ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 برکتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. اور اگلی بات کیا ہے کہ جیسے نے درود پڑھی نا تو درود پڑھنے کے ساتھ ایک فرشتہ موجود ہے، ابھی یہاں پر بھی موجود ہے. اگر ہم سارے کہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ درود پڑھا، کتنے فرشتے ہوں؟ یہ سب کے سب درود کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فلاں ابن فلاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود پڑھا. تو اس کا فرشتے بھی موجود ہونا یقینی ہے، موجود ہے. ٹھیک، تو جہاں دنیا کے اندر درود شریف بھی پڑھتا ہے نا اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا نام والد کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ کچھ ملائکہ ہیں علیہ اللہ ملائکۃ السیاحین پر زمین کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور وہ جہاں پر بھی انسان درود پڑھتا ہے یہ پیش کرتے ہیں. کہ کتنا بڑا اعزاز ہے. اس لیے اپنے مجالس کو، اپنے بیٹھکوں کو، اپنے اکٹھ ہونے کو درود کا پڑھ کر جو ہے نا ایک حاضری لگوا دیا کرے اور برکتیں حاصل کر لیا کرے تو کتنی آسان سی بات ہے. لیکن یہ انسان کرے گا تو تب ہوگا. تو ماہ مبارک، یہ ماہ مبارک برکتوں والا ہے، لیکن برکتیں انسان نے حاصل کرنی
اور بہت بڑا خسارے والا ہے وہ انسان جو اس ماہ مبارک کے اندر بھی گناہ کو نہ چھوڑے. اب ہم کہتے ہیں کہ شیطان اس کے اندر باندھ دیے جاتے ہیں، شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، شیطان کو جگڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کو، بڑے بڑے شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے، ماحول بنا دیا جاتا ہے، ماحول بن دیا جاتا ہے. نفس کا کیا کریں گے؟ یہ نفس تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. اگر انسان کا نفس امارہ ہے تو وہ تو اپنا کام کرے گا نا، نفس تو نہیں باندھا ہوا. اس لیے انسان یہ نہیں کہتا کہ میں رمضان کے اندر ہے شیاطین باندھ دیے گئے اب تو میرے سے جو نا کوئی گناہ ہوئے گا نہیں. گناہ تو ہونا ہے، گناہ کریں گے تو گناہ ہوگا، گناہ نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. اب یہ بھی ایک بول ہے کہ بس ٹھیک ہے شیاطین تو باندھ دیے گئے، اب گناہ کیا ہے؟ ہماری آنکھ غلط استعمال میں خود کروں، میں اپنی زبان سے غیبتیں جھوٹ بولوں، میں اپنے اندر کو گندا کروں، حسد اندر پڑو، ضد ہے، بخل ہے اور ظلم زیادتی ہے، یہ داستان دل کے اندر پڑی ہوئی، دل گندا ہے، اس کو صاف کسے نہیں کرنا. اب ہم تو اس کو پابندی لگاتے نہیں ہیں، جب نہیں ہے اندر سے نکالتے نہیں ہیں تو بھائی نہیں نکالے گا تو گندا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. تو اس لیے میرے پیارو ہمیں چاہیے ہم اپنے اندر سے اس گند کو نکالیں. پھر کہ بہت مشکل ہے کہ یار یہ فلانا آدمی کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہے تو یہ کیسے اپنے دل سے صاف کر لوں، میرے دل سے نکلتا ہی نہیں. میرے دل سے نکلتا نہیں، یہ عجیب سا فلسفہ نہیں ہے. اس لیے نہیں نکلتا کہ بھائی اللہ کا ہونے کا یقین نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، تب نہیں نکلتا، تب نہیں نکلتا. وہ کرنا تو دب جاتا ہے، نکلنا تو دور کی بات ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں ظلم زیادتی ہے نا، ظلم زیادتی ہے، مثال کے طور پر کھڑا ہوا کوئی جو ہے نا وہ اپنی بیوی کو مار رہا ہے، اب بیوی کو مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ اس کے سامنے غور کرنے کی بات ہے. ہم لوگ نا خدا سے اتنی ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کا ڈر نہیں. اب اس کے سامنے اس کے پیچھے والد نہیں، بھائی نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، تو یہ ظلم زیادتی کروا رکھا ہوا. لیکن اگر کسی کے ایک بھائی ہو اور کرنل ہو، کوئی جنرل ہو، کوئی افسر ہو، کوئی پولیس کا بڑا افسر ہو، کوئی اور ہو، کسی یہ چیزوں سے لوگ ڈرتے ہیں. انسان خدا سے کم ڈرتا ہے. اگر وہ ہو تو اس وقت یہ مار کے دکھائے گا، اس وقت یہ مار کے دکھائے گا. اس وقت پتہ چلے گا یہ اب کہاں گیا، اب مار کیوں نہیں ہے. اب یہ انسان سے ڈر رہا ہے نا کہ بھائی یہ ٹوکین اس کو لگائی، پتہ چلا اس کو تھپڑ لگی، اس کو ذرا اندر کیا تو پھر اس کا ڈر ہے. تو خدا سے کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ کو ہم نے اتنا کمزور سمجھ لیا نعوذ باللہ. ہم جو تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، ہم نے ظلم زیادتی کا بازار گرم کیا ہے، ہمارے دلوں کے اندر برائی پڑی ہوئی ہے. کیا کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ مہینہ اللہ نے اسی کے لیے بھیجا ہے، اس مہینے کی ہم نے قدر کرنی ہے، قدر کرنی ہے. اس مہینے کے اندر پہلے سے پلاننگ کریں، گناہوں کا دروازہ بند کریں. تو میرے دوستو گناہوں کا دروازہ بند کر دیں. نیکیاں جتنی ہو سکتی ہے نہ کریں، لیکن گناہوں کا دروازہ بند کر دیں. اور جب گناہوں کا دروازہ بند ہو جائے گا نا تو بس پھر اس کے بعد رحمتوں کو کوئی روک نہیں سکے گا. اگر آپ 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اگر ایک نماز پڑھی اس کے بعد دوسری نماز، اگر آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے میں نے اس نماز کے بعد اگلی نماز پڑھنی ہے، تو یہ جو دوران ہے نا، درمیان 2 وقت فاصلہ ہے نا، یہ سب عبادت میں گزرے گا. یہ سب عبادت، انتظار ہے اس کو نماز کا. تو یہ تو رمضان میں تو کریں نا. ایک قرآن مکمل کرنا ہے، یہ اپنی ذہنوں میں بٹھا لیں، ٹائم نکالیں، ایک قرآن پڑھیں. کچھ قرآن پڑھیں، ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. معلوم تو ہو اللہ کیا فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں ہر حال میں. ماہ مبارک کے اندر روٹین بنا لیں، استغفار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لا استغفر فی اليوم 100 مرہ. 100 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے، استغفار کیا کرتے. ہم 200 مرتبہ جتنی ہو. اور درود شریف کی کثرت کریں، غیبتیں نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں. دکاندار ہے، تاجر ہے، ملازم ہے، کاروبار میں ہے، اپنے آفس میں جہاں بھی ہے، جھوٹ نہ بولیں، بالکل نہیں. غیبت یہ چیزیں بند کرنے کی، ان کو بند کریں. یہ عام حالت میں بھی حرام ہے. اب انسان روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور یہ سب چیزیں جاری ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. جو آدمی جھوٹ کو، لغو و لغویات کو نہیں چھوڑتا، اللہ پاک کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اس کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی اس کا کوئی قبولیت تو سوال نہیں پیدا ہوتا، قبولیت کہاں کی؟ ایسے تو سب گناہوں سے آلودہ کیا ہوا اس کو، تو اب ان کو چھوڑنا ہے۔ یہ چیزیں ہم نے ماحول بنانا ہے، ہم نے خود کرنا ہے، ارادہ اس بات کا کرنا ہے کہ بھئی ہم نے تکلیف نہیں دینی ہے، غم نہیں دینا، دکھ نہیں دینا، آسانی بنانی ہے، راحت لینی ہے، خود بھی اپنے جان پہ، دوسروں پہ بھی، اور گناہوں کا دروازہ بالکل بند، گناہوں کے دروازے کوئی کمپرومائز گناہ سے نہ کریں، اللہ سے مانگے بھی، ساتھ مانگتے رہیں، تہجد ہر حال میں پڑھیں۔ ماہ مبارک کے اندر کا ایک ضابطہ ہے، جس نے اس مہینے کو پاکیزہ گزار لیا، تجربے کی بات ہے، اس کا پورا سال پاکیزہ گزرے گا انشاءاللہ، پورا سال پاکیزہ گزرے گا جس نے اس مہینے کو پاکیزہ گزار لیا۔ تو یہ چیزیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر والوں سے، بچوں سے نوٹ کر لیں، بنائیں، اس کو نوٹ بنائیں، پھر اس کے اوپر عہد کریں، یعنی یہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس ماہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔